تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف تجارت کے لیے دوسرا سفر یہ بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہونے کا جو واقعہ ہیں وہ بھی بیان کریں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ مخصوص احباب رہے ہیں۔ بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی والہانہ محبت رکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی رفاقت کو، یعنی ان کا اپنے ساتھ ہونے کو پسند فرماتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کریں گے جو بعثت سے پہلے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص لوگوں میں سے تھے۔ آئیے باقاعدہ اپنے ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے، ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ناظرین، یہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا گویا کہ جنت میں گھر ملنے، جنت میں جگہ ملنے کی ضمانت دے رہا ہے۔ سلسلہ بھی سیرت کے حسین پہلو ہیں جس میں ہم نبی پاک کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کی سیرت سنتے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری محبت مصطفیٰ میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور محبت مصطفیٰ کا اظہار کرنا کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، یہ تو بہت سارے ذرائع سے اظہار محبت ہوتا ہے۔ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بکثرت ان پر درود پاک پڑھا کریں۔ تو آئیے برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ جو سفر جس کا گزشتہ سلسلے میں تفصیل کے ساتھ اس کا جو ذکر ہوا تھا، یہ سفر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر کو پہنچنے سے کچھ وقت پہلے کا سفر کہا جاتا ہے، کہ ابھی 25 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی، نکاح، یہ 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس کا مکمل تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ حالات اور زندگی کے کچھ معاملات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنی بڑی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔
ان کی عمر یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام حالہ۔ پھر ابو حالہ جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد پیدا ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام عبداللہ بن عتیق تھا اور لڑکی کا نام ہند بنت عتیق تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہش مند تھے کہ پاک باز بھی تھی، اچھے خاندان سے بھی تھی، مال و دولت والی بھی تھی، شرافت والی بھی تھی۔ تو جو سرداران قریش ہیں ان کی تمنا تھی کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور جو واقعہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے وقت پیش آیا، جو آپ نے فرشتوں کا سایہ کرنا دیکھا، تو ان سارے حیرت انگیز حالات کو دیکھ کر ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ آپ ذہن بنا چکی تھی کہ میں اب تیسرا نکاح نہیں کروں گی۔ جب آپ کا دل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کی طرف مائل ہوا تو انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ جب آپ قلبی طور پر مطمئن ہوئیں تو آپ نے مکے کی ایک عورت جس کا نام نفیسہ بنت امیہ تھا، اس نفیسہ بنت امیہ کو بھیجا کہ یہ جائے اور معلوم کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی طرف مائل ہے یا نہیں، یعنی ان کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں۔ نفیسہ بنت امیہ کو بھیجا کہ جا کر یہ اس کی معلومات کریں۔ یہ عورت نفیسہ بنت امیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نکاح کے متعلق کچھ گفتگو کی، یہاں تک کہ نفیسہ بنت امیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی ترغیب دلاتی رہیں۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز آپ کو نکاح سے مانے ہیں؟ یعنی آپ نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے جو چیز آپ کو نکاح کرنے سے روک رہی ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیاوی ساز و سامان نہیں رکھتا، یعنی میں ایسا ہوں کہ میرے پاس میں کوئی دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے۔ کوئی عورت مجھ سے نکاح کرے گی تو میرے گھر میں کیسے زندگی گزارے گی؟ اس عورت نے کہا کہ اگر کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے، یعنی اگر کوئی ایسی عورت ملتی ہے جو صاحب جمال ہو، یعنی خوبصورت ہو، اور مال وافر رکھتی ہو، یعنی مالدار بھی ہو، اور حسب و نسب میں سب سے زیادہ اشرف ہو، یعنی اچھے خاندان سے ہو، اور وہ نکاح کے اخراجات وغیرہ کی کفیل ہو، وہ نکاح کے خرچ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کو قبول فرمائیں گے؟ نفیسہ بنت امیہ نے
ایک بند لفظوں میں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق گفتگو کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی کون سی عورت ہیں؟ تو نفیسہ بنت امیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ عورت خدیجۃ الکبریٰ ہے، آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ مشہور امام سیرت جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تھی کہ میرا دل کیوں آپ سے نکاح کرنے کی طرف مائل ہوا۔ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا، یعنی میرا دل آپ سے نکاح کرنے کی طرف مائل اس لیے ہوا کہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں اور آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ رشتے کا پیغام بذریعہ نفیسہ بنت امیہ کے پہنچا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا، یعنی آپ نے یہ بات بتائی کہ اس طرح کا ایک رشتہ آیا ہے، بھلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند، مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون تیار نہیں تھا، اور ان کا رشتہ خود چل کر آیا ہے تو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں اس رشتے کو پسند کیا گیا، اور اس طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں اس رشتے کے متعلق یہ طے ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کو اپنے چچا عمرو بن اسد کے پاس بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کے وقت موجود رہے، یعنی جب نکاح پڑھایا جائے تو عمرو بن اسد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا تھے، ان سے کہا کہ آپ نکاح کے وقت موجود رہیں۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا ابو طالب اور بھی اپنے دیگر چاچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم، وہ سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر نکاح کے لیے تشریف لائے۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ کہا۔ صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات لکھتے ہیں، ابو طالب کے خطبے سے آپ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندان یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا، اعلان نبوت سے پہلے کیا سوچ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے بوڑھے، یہ ابو طالب کے خطبے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا ہے، یہ بھی اس بات سے واضح ہوتا ہے۔ ابو طالب نے جو خطبہ دیا، صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کے خطبے سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے بوڑھے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال رکھتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد میں آپ کے چاچاؤں میں سے ہی آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندان کے بڑے بوڑھے آپ کو عرفہ و اعلیٰ اور اچھے اخلاق والا جانتے تھے، یہ بات مانتے تھے
کہ اہل عرب میں ان جیسا نہ تھا نہ ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد وہی تعریف کرنے والے کچھ افراد جو آپ کے خاندان کے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا، اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگوں پر کیسا اثر پڑا تھا، یہ ابو طالب کے خطبے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ ابو طالب نے کیا خطبہ دیا تھا، اس کا اردو ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا۔ معد اور مضر، ہم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی نسب سنا تھا اس میں یہ دونوں نام آئے تھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ہیں، آبا و اجداد میں سے ہیں۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبے کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہیں، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ عرب کے کسی بھی شخص سے ان کا موازنہ کیا جائے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد بن عبداللہ یہ بڑا ہی رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤ اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری جب ابو طالب کے پاس آئی تو آپ نے گزشتہ سلسلوں میں سنا کہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی، اور جب نکاح ہو رہا ہے اور جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد سے میری قربت و محبت کو جانتے ہیں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو چکی تھی۔ تو ایک بہت بڑا عرصہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا۔ جو محبت کا انداز تھا یہ اہل مکہ اور اہل قریش بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ پھر دونوں جانب سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایجاب و قبول کیا گیا۔ غرض یہ کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح مکمل ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ راوی لکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب تک یہ حیات رہی، ان کی حیات میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک ظاہری حیات سے متصف رہی، پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی، اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہیں ان میں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی تمام اولاد
ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہی پیدا ہوئی۔ صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے واحد تھے جو ازواج مطہرات میں کسی اور سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ واقعات بھی ہم اپنے مختلف سلسلوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، شروعات میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، لیکن سلسلے کا وقت مکمل ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مخصوص احباب کا ذکر کریں گے جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور ان کی رفاقت، ان کا ساتھ ہونا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انسیت کا سبب بھی رہا۔ اور انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی کسی سلسلے میں تفصیلی کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔